نہ پوچھیے. اس منزل کو قلب مرثیہ کہتے ہیں, ہارٹ آف دا مرثیہ. ہارٹ آف دا مرثیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں پر صرف مرثیہ کہنے یا سنانے والا ہی نہیں, مرثیہ سننے والا بھی اپنے جوش کے عروج پر ہوتا ہے. اب مرثیہ اپنے اس سٹیج پہ پہنچتا ہے, اس مرحلے پہ پہنچتا ہے جہاں خوف ختم ہو جاتا ہے اور یقین بولنے لگتا ہے. بالکل. آداب عرض دوستوں, آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو اردو اور اردو شاعری ان لاکڈ کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. میں ہوں بابر امام اور میں ہوں عفیف سراج, آپ کا دوست. اور اس پوڈ کاسٹ میں ہم اس گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں جو ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ادھوری چھوڑی تھی. ہم لوگ اب بات کریں گے مرثیوں کے اجزاء کی. تو بابر بھائی, پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم لوگ کہاں پہنچے تھے؟ پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بات کی تھی سب سے پہلے چہرے کی, پھر سراپا اور رخصت. یہ 3 سٹیجز ہم نے کور کر لیے تھے, اور اب جو ہے اس کے بعد جو سٹیج آتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. تو ایک بار پچھلی گفتگو کو سم اپ کر لیا جائے. بالکل. سم اپ یوں کر لیتے ہیں کہ مرثیہ ایک ایسی صنف ہے جو ہم لوگوں نے کہا کہ اس میں بہت سارے جو اردو کے اصناف ہیں ان کے جو کمالات ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں. مرثیہ کی تاریخ کی ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی, لیکن یہ ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ مرثیہ آج کے دور میں جو کہا جا رہا ہے وہ مسدس کی حیت میں کہا جا رہا ہے. مسدس ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں بند کہے جاتے ہیں. ایک بند میں 4 مصرے ایک ردیف قافیے کے ساتھ اور 2 مصرے ایک ردیف قافیے کے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی 4 مصرے ہم قافیہ اور اس کے بعد ایک اور شعر بیت جو کہ مطلع کی شکل کا ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ 6 مصروں کا بند جو ہے وہ مسدس کی شکل ہے, اور یہی آج کی مقبول حیت ہے. وہ یہی ہے مرثیہ کے لیے. تو ہم نے جیسے پچھلے پوڈ کاسٹ میں جیسے ہم نے دیکھا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلے چہرہ آتا ہے, یعنی ماحول سازی اور داستان کی آغاز کر رہا ہے شاعر, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سراپا آتا ہے اس کے بعد, جس میں کہ کیریکٹر اسٹیبلش کرتے ہیں, اور کیریکٹر اسٹیبلش ہونے کے بعد کہانی اگلے سٹیج میں پہنچتی ہے جہاں پر وہ اپنے گھر والوں سے رخصت لے رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اب لوٹ کے واپس نہیں آئے گا. تو بڑا جذباتی ماحول ہوتا ہے. بالکل. تو اب اس جذباتی ماحول کے بعد جب شاعر ایک گریز لے کر آتا ہے, ایک ٹرانزیشن لے کر کے آتا ہے, اور پھر اگلے سٹیج میں وہ ٹرانسفر کرتا ہے. بالکل. تو یہ جو اگلا سٹیج آتا ہے اس سٹیج کے بارے میں بتائیے. ہاں, وہ اسٹیج ہوا آمد. آمد کا مطلب ہوتا ہے, آمد فارسی لفظ ہے, آمد کا مطلب ہوتا ہے آنا. تو اس میں جو شاعر ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جب اس کا ہیرو اپنے لوگوں سے مل کر کے الوداع لے کر کے نکلا ہے تو وہ کس طرح سے نکلا ہے. یہ سمجھیے کہ کلائمیکس کی طرف جانے کا یہ کی پہلی سیڑھی ہے. یہاں سے مرثیہ اپنا رنگ پکڑنا شروع کرتا ہے, اپنی بلند آہنگی کی طرف جانا شروع کرتا ہے. یعنی حقیقتاً داستان یہیں سے شروع ہو رہی ہے, کہانی جو ہے. ہاں, واقعہ یہی ہے. یعنی اب کہانی اپنا ایک موومنٹ میں آئی ہے. بالکل. تو اس میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہے نا, وہ کیسا نظر آ رہا ہے, وہ کس طرح دھول اڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے, گھوڑا کیسا ہے, اس کو دیکھ کے جو مخالف لشکر ہے اس کا کیا حال ہے. یعنی ہیرو کی جو انٹری ہو رہی ہے, منظر پہ جو ہیرو کی انٹری ہو رہی ہے, تو وہ انٹری کس طرح سے ہو رہی ہے. ہاں, اور اس میں ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ مرثیے کے اس حصے میں شاعر اپنے ہیرو کو کیسا پرسیو کرتا ہے, وہ اپنے اعتبار سے اس کی تصویر بنا رہا ہوتا ہے. اچھا. اس کے لیے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت کے منظر میں موجود بہت ساری چیزیں ہیں, اس کی مدد لیتا ہے, مگر بیان کے اوپر شاعر کا اپنا نقطہ نظر یا اپنی اس کی کیفیت کہ وہ ہیرو کو کیسا دیکھ رہا ہے وہ غالب رہتی ہے. اچھا.
یعنی کہ وہ اپنا پرسپیکٹیو لے کے چلتا ہے, اپنا پرسپیکٹیو کہ اس کے دماغ میں جو تصویر ہے ہیرو کی, ظاہر ہے کہ اس نے تو دیکھا نہیں, ہاں ظاہر ہے, تو اس کے دماغ میں جو تصویر ہے وہ تصویر وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے, ہاں وہ جیسی تصویر کھینچنا چاہتا ہے. تو اب نمونہ- دیکھیے سنیے ایک بند یہ کس طرح سے آمد کس طرح سے دکھائی جا رہی ہے. یہ بڑے مشہور مرثیہ گو شاعر رہے ہیں, یہ سلسلہ وہی انیس و دبیر کا سلسلہ رہا ہے, میر مظفر حسین ضمیر لکھنوی. تو اب دیکھیے ضمیر لکھنوی جناب علی اکبر جو امام حسین کے بڑے بیٹے ہیں, وہ کس طرح سے میدان جنگ میں آ رہے ہیں. اس کا منظر دیکھیے کہ اس شان سے میدان میں ہیں آئے علی اکبر, آدھا میں لگی ہونے ثنائے علی اکبر, یہاں روتے ہیں شبیر برائے علی اکبر, چلاتی ہے بانو میرے جائے علی اکبر, حیران و پریشان ہے گھبراتی ہے بانو, سر چوبے درے خیمہ سے ٹکراتی ہے بانو. اب دیکھیے اس میں کتنے طرح کے لوازمات ایک بند میں انہوں نے سمیٹ لیے. واقعی مطلب جیسے ریت سانس لے رہی ہے, اور کہانی اب خیمے سے نکل کر کے کارزار میں پہنچ رہی ہے. اچھا, یہ ایک جاننے والی بات ہوتی ہے کہ مرثیہ جو ہے وہ دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے. ہاں بالکل, ایک لحن میں یعنی گا کر, اور ایک جو ہے وہ دوسرا تحت اللفظ میں یعنی بول کر. تو یہ دو طریقوں سے پڑھا جاتا ہے, اور دونوں طریقوں کا اپنا ایک لطف ہے, ایک اپنا انداز ہوتا ہے. تو اب دیکھیے یہاں میر انیس جو ہیں, جب وہ اسی آمد کو بیان کرتے ہیں تو ایک تاریخی واقعہ بنا دیتے ہیں. کیا بات ہے. دیکھیے کہ آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی, کیا بات ہے. ڈیوڑھی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی, جاسوس کہہ رہے ہیں نہیں راہ پھیر کی, غش آ گیا ہے شہ کو یہ ہے وجہ دیر کی, خوشبو ہے دشت باد بہاری قریب ہے, ہوشیار غافلوں کے سواری قریب ہے. کیا کہنے. یہ دیکھیے یہ ایک طرح سے یہ انیس کا یہ ایک کمال یہ تھا کہ یہ اس طرح سے بیان کرتے تھے کہ جیسے آنکھوں دیکھی ہو رہی ہے, بالکل رپورٹاج کے جیسا. بالکل ایسا لگتا تھا کہ میدان سے رپورٹنگ ہو رہی ہے. تو دبیر کا بھی دیکھیے آپ کمال, یہ ایک دوسری طرح سے منظر پیش کر رہے ہیں. دیکھیے کہ پرچم کشا ہوا جو نشان ورود شاہ, انجم کا نام تھا نہ فلک پر نشان. کیا مطلب مبالغہ دیکھیے. پرچم کشا ہوا جو نشان ورود شاہ, انجم کا نام تھا نہ فلک پر نشان ماہ, سلطان خاوری کا گرا ترے کلا, تھرا کے سر نگوں ہوئی کیواں کی بارگاہ, زہرا کی سانس خوف سے سینے میں گھٹ گئی, ہستی کی فرد دستے اتارد سے چھٹ گئی. واہ واہ واہ. دیکھیے مطلب اس میں وہی ہم کہتے ہیں کہ نئے لوگ پڑھیں دیکھیں, مبالغہ بھی ہے تو مبالغہ کتنا سدھا ہوا مبالغہ ہے, اسٹیبلشڈ مبالغہ ہے. ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ مطلب دروغ گوئی سے یا جھوٹ فریب. اور دروغ گوئی بھی اگر ہوتی ہے تو وہ اس لاجک کے ساتھ ہوتی ہے, یعنی جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس کے لیے ایک دلیل. تو یہ بھی بھائی غزل میں یہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے پہلے مصرعے میں کوئی دعویٰ کیا ہے تو اس کی دلیل ہو, تو وہ لڑکے یا وہ نئے نو آموز شعراء کے جو کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی یہاں سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح دعوے کیے جاتے ہیں اور کس طرح اس کی دلیل پیش کی جاتی ہے. بالکل. اور یہ بھی ہے نا کہ الفاظ جس طرح سے چنے جاتے ہیں مرثیے کے لیے, مرثیے میں, تو ان ہر لفظ کا ایک جواز ہوتا ہے, بالکل ایک وجہ ہوتی ہے, بالکل, جو شاعر مصرع بمصرع کھولتا جاتا ہے. ہاں بالکل. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے, سیکھنے کی چیز ہے کہ کس طرح الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے, صرف معنی ہی سے نہیں ان کو کنیکٹ کیا جاتا ہے بلکہ ان کے کانٹیکسٹ, سیاق و سباق کے ساتھ. بالکل, ان کی تاریخ, ان کا کانٹیکسٹ, ان کا ایون یہاں تک بات ہوتی ہے
کہ مخرج کے اعتبار سے یعنی کیسے وہ بولے جا رہے ہیں بالکل اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ تاکہ اوبڑ کھابڑ الفاظ نہ لگیں. بالکل. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب جو ہے وہ یہ دیکھیے کہ اب ہم لوگ انیس و دبیر کے بعد پھر جو دور آتا ہے وہ ترقی پسند تحریک کا آتا ہے. تو ترقی پسند تحریک میں جیسے باقی چیزیں غائب ہوئیں تو اب جب کردار ہی نہیں ہے تو پھر اس کی کیا رخصت اور کیا آمد. بالکل. تو آمد بھی سرے سے فراموش ہو گئی. بالکل. لیکن پھر ہم وہی دیکھتے ہیں کہ بہار میں مرتضیٰ اظہر رضوی صاحب نے جو روایت واپس لائی ہے تو اس کی وجہ سے آمد کی آمد واپس ہوئی. ہاں آمد کی آمد ہوئی ہے نا, جس طرح وہ رخصت ہو گئی تھی تو وہ ساری چیزیں پھر دھیرے دھیرے واپس آ گئی. بالکل. دیکھیے مرتضیٰ رضوی اپنے مرثیے میں کس طرح باندھتے ہیں. یہ منظر ہے کہ امام حسین السلام کے بیٹے علی اکبر میدان میں آ رہے ہیں. اب سنیے کہ رن میں جب نک ہتے گے سوئے معمبر پھیلی, فوج کی میں خبر آمد اکبر پھیلی, دھوپ پھیکی ہوئی تنویر پیمبر پھیلی, دشت میں چار طرف نور کی چادر پھیلی, ریگ کے ذروں پر تاروں کا گما ہوتا, سورج اپنی ہی شعاؤں میں نہاں ہوتا ہے. کیا مبالغہ دیکھیے, کیا کہنے. واہ واہ واہ. تو اگر ہم عصر حاضر کی بات کریں تو ہمارے نمائندہ شاعر ہیں تاج رضوی صاحب. بالکل. تاج رضوی صاحب نے بھی اپنے والد کی روایت پروفیسر مرتضیٰ رضوی کی روایت کو آگے بڑھایا ہے. تو ان کا بند دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ دیکھ کر قاسم ذی جاہ کو لشکر سمٹا, ہما دیکھ کے یہ شمر نے ازرق سے کہا, کم سنوں میں کہیں دیکھی ہے یہ جرت یہ ادا, کیا کھڑا تکتا ہے منہ ہاتھ میں تلوار اٹھا, شرم سے ازرق شامی کی جبی بھیگ گئی, غیرت امڈی تو تکبر کی زمین بھیگ گئی. کیا کہنے. واہ 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 واہ. اب دیکھیے انوار عباس صاحب ہیں, آپ دیکھیے کہ کتنے اچھے سے. اچھا ان مرثیوں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ شروعات اس کی بالکل جدید انداز میں ہے, فلسفہ ہو رہا ہے, منطق ہو رہی ہے, اور اس کے بعد سے کتنی خوبصورتی سے یہ لوگ ٹرانزیشن کر کے آ رہے ہیں. اس کے لیے تو واقعی مطلب اظہر صاحب کو مبارکباد دینی چاہیے. انوار عباس صاحب کا ایک بند ملاحظہ فرمائیے کہ ناگاہ ایک طرف سے نمایاں ہوا غبار, بے اختیار اٹ گیا اسوار سے کچھار, برپا ہوا پیادوں میں جب شور گیر و دار, بل آ گئے بابروئے عباس نامدار, پوچھا حد ادب سے جسارت گناہ ہے کون, نزد خیام پاک امام زماں ہے کون. کیا بات. واہ 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 واہ. دیکھیے اس میں آپ مکالمہ دیکھیے اور زور دیکھیے کہ ہے نا ایک بہادر جو ہے وہ ڈانٹ کے پوچھ رہا ہے. بالکل ہے نا. بالکل. اس کے ساتھ ہی آپ کا بھی ایک مرثیہ ہے, اس کا ایک بند سن لیجئے کہ میدان کی طرف چلے سقائے تشنہ کام, ہاتھوں میں دونوں مشک و علم ڈاب میں حسام, دریا کا تھا خیال نگاہوں میں خشک جام, رہوار نے ترائی کی جانب کیا خرام, حائل ہوئی جو فوج تو رہوار رک گیا, صحرا میں شاہ دین کا علمدار رک گیا. اب یہ دیکھیے کہ کس طرح سے الگ الگ شعراء نے اپنے اپنے انداز میں اس آمد کو, اپنے پروٹیگنسٹ کی آمد کو بیان کیا ہے اور اس کو لے کے چل رہے ہیں. ہر کا الگ انداز ہے, ہر نے. ہاں اب دیکھیے نا یہ بالکل ابھی لڑکا سا ہے علی فراز. بالکل. اس مرثیے میں اس کا کمال یہ ہے کہ اس مرثیے کا جو موضوع ہے وہ جناب سید سجاد یعنی امام حسین السلام کے وہ بیٹے جو زندہ رہ گئے تھے, بچ گئے تھے, انہوں نے جنگ نہیں کی, ہے نا. اب ان کی آمد دیکھیے
یہ کمال ہے، مطلب واقعی یہ مرثیہ واقعی ہم کو بہت کمال کا لگتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ میدان جنگ نہیں ہے، یہ ہے یزید کا دربار. اب اس میں دیکھیے کہ یزید کے دربار میں قیدی بنا ہوا ایک شخص ہے نا، جو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کو کیسے گلوریفائی کر رہا ہے شاعر. دیکھیے کہ دربار میں وہ عابد بیمار کی آمد تھی، شام میں ایک طالع بیدار کی آمد. شام طالع بیدار تھی، شام میں ایک طالع بیدار کی آمد. جن لوگوں نے دیکھی تھی علمدار کی آمد، یاد آئی انہیں حیدر کرار کی آمد. ایک شور ہوا مصحف ناطق کا خلف ہے، یہ سر تا قدم آئی نئے شاہ نجف ہے. واہ 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 واہ. دیکھیے شام کا کیا خوبی سے استعمال طالع بیدار اور شام. واہ واہ واہ. تو یعنی کہ اگر ہم یوں کہیں کہ آمد وہ لمحہ ہے جہاں رخصت کے بعد کردار جو ہے وہ مجسم ہو کر میدان کارزار میں آ گیا ہے. بالکل ہے نا. بالکل. اور شاعر کا ہر مصرع جو ہے سننے والے کو شہادت کے قریب لے کر کے جا رہا ہے. بالکل بالکل. یعنی یہ پلاٹ جو ہے وہ اب کلائمیکس کی طرف اپروچ کر رہا ہے اپنے کلائمیکس. سب کو پتا ہے کیا ہونے والا ہے. بالکل. یہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے جس کے بارے میں کسی کو گمان نہیں ہے کیا ہونے والا. سب کو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. یہ کہانی ختم کیسے ہوتی ہے یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. لیکن شاعر جس حسن خوبی سے اپنے سننے والے کو جس ڈائریکشن میں لے کر کے چلتا ہے بالکل وہ ہر بار نیا ہو جاتا ہے. بالکل. وہ ایسا لگتا ہے کہ سحر ہو گیا ہے. ایک نیا جذبہ ایک نیا طریقہ سامنے آ جاتا ہے. تو اب یہ جو ہے ایک جو سما بنتا ہے کہ ریت اڑ رہی ہے، گھوڑے کی ٹاپیں سنائی دے رہی ہیں، اور ایک سجی ہوئی شخصیت ہے، تلوار کی جھنکار ہے، اور ایک سجی ہوئی شخصیت آسمان کے نیچے زمین کے حق میں اترتی ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. ہے نا. تو یہ آمد کا سٹیج ہے. یہ آمد کا سٹیج. اب وہ میدان کارزار میں پہنچ چکا ہے. اب میدان کارزار سے ہم آگے بڑھتے ہیں، اگلے سٹیج کی طرف بڑھتے ہیں. تو میدان کارزار سے میدان کارزار میں آمد ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ اگلے سٹیج میں جب جاتا ہے، اگلے مرحلے میں جب کردار یہ شاعر جب اگلے مرحلے میں پہنچتا ہے تو لہجہ بدلتا ہے. بالکل. اس میں اور تیزی آ جاتی ہے کیونکہ اب یہ جو کہانی ہے وہ اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھ رہی ہے، اور چاروں طرف سے جو ہے میدان میں آوازیں اٹھتی ہیں. اور یہاں پر اب جو اگلا سٹیج ہے وہ اگلا سٹیج کیا ہے؟ یہ اگلا اسٹیج بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے. یہاں شاعر کیا کرتا ہے؟ جیسے ہم نے عرض کیا کہ جو آمد ہے اس میں شاعر اپنی نگاہ سے اپنے ہیرو کو کیسے دیکھ رہا ہے اس کی بات کرتا ہے. اس والے اسٹیج میں وہ ہیرو خود اپنے آپ کو کیسے دیکھ رہا ہے. اچھا. سیلف پروکلیمیشن جس کو کہہ لیجئے اپنے آپ. اچھا یہ جو سٹیج ہے جس کو رجز کہا جاتا ہے. بالکل رجز کہتے ہیں. یہ بھی ایک روایت ہے. بالکل. یعنی جب عربی جنگجو قبیلے جب جنگ پہ اترتے تھے، جنگ میں جاتے تھے، تو جنگ کرنے سے پہلے جو ان کے بہادر ہوتے تھے وہ سامنے آتے تھے اور آ کر کے وہ للکارتے تھے، اور اس للکار میں وہ اپنی بڑائی بیان کرتے تھے. بالکل. اپنی صفت بتاتے تھے، اپنا حسب و نسب بتاتے تھے، اپنے کارنامے بتاتے تھے. یعنی ہر طرح سے وہ اپنے مخالف کو مروب کرنے کی کوشش کرتے تھے، غالب آ جانے کی، سائیکولوجیکلی اس کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ میں وہ ہوں تم ہو کیا. تو یہ روایت جو ہے وہ حالانکہ چونکہ کہانی عرب کی ہی ہے. بالکل. تو یہ جو رجز ہے یہ ایک عربی ٹریڈیشن تھا. بالکل. اور جو کہ پھر مرثیوں میں بھی شامل کیا گیا. تو یہاں بھی وہی ہوا کہ جو پروٹیگنسٹ ہے، جو ہیرو ہے ہمارا، وہ میدان میں آمد ہو چکی ہے. اس کی آمد کے بعد وہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ للکارتا ہے. یہاں پر
بہت توجہ دینے کی بات یہ ہے کہ یہ حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں جو سامعین ہیں، جو سننے والے ہیں، ان کا خون اس پہ آنچ آنا شروع ہو جاتی ہے، ہلکی ہلکی حدت ہے نا، اس کو دینا شروع کر دیتا ہے شاعر کہ ان کے اندر جوش و ولولہ ابھرتا رہے. تو یہاں پہ جو آپ رجز کے بند جب آپ مختلف شعراء کے پڑھیے گا تو دیکھیے گا کہ وہاں زوردار لہجہ اور بلند آہنگ الفاظ کہ جس میں روب اور دبدبا ہو. جیسے ہم آپ کو جناب ببر علی انیس کا ایک بند سناتے ہیں کہ اشعار رجز پڑھ کے وہ جرار پکارا، آیا ہے غلام اس کا علی کا جو ہے پیارا، آقا ہے میرا عرش معلا کا ستارہ، ہاں فوج سے نکلے ہو جسے جنگ کا یارہ، بھیجا ہے نواسے نے رسول دوسرا کے، اے قوم ہراول ہوں میں لشکر کا خدا کے. واہ 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 ہیں یہ دیکھیے ہم تیور. واہ صاحب. تو اب اسی کے ساتھ پیارے صاحب رشید کا بھی ایک بند سن لیجئے کہ کہتے ہیں کہ پاس آ کے ابن سعد سے پھر کیے گفتگو، کیا حال ساری فوج کا ہے دیکھتا ہے تو، ایک طفل کا یہ خوف یہ دہشت ہے چار سو، آفت کا سامنا ہے قیامت ہے روبرو، آگاہ کیا نہیں یہ لڑائی کے ڈھنگ سے، بے دل سبھی ہیں جان چھڑاتے ہیں جنگ سے. کیا کہنے. دیکھیے اس میں مکالمہ دیکھیے آپ. بالکل. اور بے دل سبھی ہونا اور جان چھڑانا، کیا خوبصورت یہ مصرع باندھنے کا طریقہ ہے. مصرع باندھنے کا. اچھا تو اب اس دور کے بعد جو ہے وہ جدید دور آتا ہے، تو جدید دور میں کے مرثیوں میں رجز کا کیا حال ہوا؟ دیکھیے بابر بھائی، رجز کا معاملہ یہ ہوا کہ جیسے کہانی تو رہی نہیں، جیسا عرض کیا جا چکا، تو رجز کا وہ فارم تو نہیں رہا جو فارم روایتی تھا، یعنی اس میں زیادہ تر مکالمہ وغیرہ ہوتا تھا، لیکن بلند آہنگ الفاظ، زور والے موضوعات، یعنی جس کو کہیے کہ رجز خانی والے بند، وہ رجز نہیں ہوتا تھا مگر وہ ذرا سا ہیٹڈ ہے نا، ذرا سا ہیٹ اپ کرنے کے لیے، ذرا جوش اور ولولے کی بات کرنے کے لیے، تو اس طرح کے بند کہے جانے لگے اور وہ کافی اچھے کہے گئے. پھر مرتضیٰ رضوی کا ذکر بار بار اس وجہ سے آ رہا ہے ہماری گفتگو میں کہ یہ وہ شاعر نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے احیا کیا پھر روایت کا اور جدت کے ساتھ. یعنی اگر آپ آج بھی دیکھیے گا تو جو شعراء مرثیے کہہ رہے ہیں وہ اگر روایتی مرثیہ کہہ رہے ہیں تو پھر وہ روایتی ہی کہہ رہے ہیں، جدید کہہ رہے ہیں تو پھر وہ جدید ہی کہہ رہے ہیں. ایسا بہت شاذ و نادر ملتا ہے کہ جدید اور روایتی دونوں کے ملے ہوئے ہو. تو یہ کام ترقی پسند تحریک میں جو ریفارمسٹ والا جو اپروچ شروع ہوا تھا جی، اس کا اثر کافی دیر تک رہا اور آج بھی ہے. ترقی پسند تحریک کے بعد بھی وہ اثر ہم دیکھتے ہیں. بالکل. بہت زیادہ. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ کلچرل ڈفرینس بھی ہے. ہاں بالکل. یہ مرثیے ہندوستان میں لکھے جا رہے ہیں، ہندوستانی شاعر لکھ رہا ہے جو کہ ہندوستانی تاریخ سے تو واقف ہے، لیکن شاید رجز کا کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر پا رہا ہے بالکل ان چیزوں کو. تو رجز جو ہے وہ شاید بس نام حذف نام بھر کے لیے. ہاں تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. بالکل. اس کے بارے میں انقلابی رنگ ملتا ہے، یعنی رجز کے نام پر انقلابی رنگ کے مرثیے کے بند مل جاتے ہیں، مگر وہ باقاعدہ رجز نہیں ہے. اس لیے کہ رجز تو پھر رجز کا ایک اپنا رنگ ہے. پھر رجز اگر ہوگا تو پھر جنگ مطلب مجبوری ہو جائے گی کہنا. تو پھر گویا کہ جو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ پروفیسر مرتضیٰ اظہر رضوی نے جس طرح سے انہوں نے فیوژن کیا، ویسا فیوژن
ان کے زمانے سے پہلے نہیں ملتا ہے. اب دیکھیے یہ ان کا ایک جناب قاسم کے مرثیے کا ایک بند ہے, اس کا رجز سماعت فرمائیے کہ قاسم رجز خاں یوں ہوئے دشمن سے میدان مار کے, شیر خدا کے شیر ہیں ہم ہیں دھنی تلوار کے, جوہر دکھائیں جنگ میں گر تیغ جوہر دار کے, نقشے عیاں ہر ضرب میں ہوں حیدر کرار کے. تلوار جب کھینچیں گے ہم لاکھوں کے سر ہوں گے قلم, دہلے گا رن کانپے گا بن ہاتھوں سے چھوٹیں گے علم. واہ 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 واہ. عصر حاضر میں تاج رضوی صاحب کا بند دیکھیے. جھوم کر گھوڑے پہ کہنے لگے یہ ابن حسن, شامیوں دیکھ کے ہی سیکھ لو کچھ جنگ کے فن, پیاسے ہم ہیں نظر آتی ہے مگر تم پہ تھکن, نہ تو جرت ہے یہاں اور نہ شجاعت کے چلن, دو جواں کٹ گئے کان میں آہو کی طرح, میں نے بازو بھی ہلائے نہیں بازو کی طرح. بھائی کیا کہنے, واہ 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 واہ. اور آپ خود اپنا ایک بند دیکھیے کہ میری نظر میں ہیج ہیں سارے صلاح جنگ, کیا گرز و نیزہ و سپر و سیف کیا خدنگ, سرت سے تیغ تیز کی حیران ہو پلنگ, نعرے سے زیر آب دہل جائیں گے نہنگ, اس تشنگی میں بھی اگر آئے مساف میں, دھس کر سبھی کے سر اتر آئیں گے ناف میں. واہ واہ واہ, بڑی عنایت. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جنگ ہے یا جو مرثیہ ہے وہ کہانی کا اسٹیج میں, جس اسٹیج میں ہے اس اسٹیج میں اعلان ہے. بالکل اس اسٹیج میں اعلان ہے, اور اعلان کے بعد ہم مرثیے کے اگلے اسٹیج کی طرف بڑھتے ہیں جس میں, اچھا اس سے پہلے روایتی مرثیوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ سارے جزو مینٹین کیے گئے تھے, جو کہ بعد میں جب ترقی پسند تحریک آئی تو بہت سارے جز اس میں سے کم ہو گئے, یا ان میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں, بہت زیادہ, مطلب موضوعاتی تبدیلیاں اپ سائڈ ڈاؤن ایک دم چینج ہو گیا. بالکل. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریوائول ہوتا ہے جس میں بہت سارے جز جو ہیں وہ واپس آئے ہیں مرثیے میں. تو کیا عصر حاضر میں یہ سارے جز واپس لوٹ آئے ہیں اپنی پوری تمام قوت کے ساتھ, یا ان میں کچھ تبدیلیاں ہیں جو عصر حاضر کی خاصیت ہے؟ آپ کو سارے مرثیوں کو موجودہ دور کے اٹھا کر کے دیکھیں تو سب سے زیادہ آپ کو جدید لب و لہجے کے ہی مرثیے ملیں گے, یعنی جس میں زیادہ تر مرثیے کے اجزاء نہیں ہیں. کچھ ایسے شعراء ہیں جو روایتی انداز میں مرثیے کہہ رہے ہیں, تو مگر ان روایتی جو روایتی انداز کے مرثیے, یعنی روایتی اجزاء کے ساتھ, انداز نہیں کہیں گے ہم, روایتی اجزاء کے ساتھ وہ مرثیے کہہ رہے ہیں, اس میں فرق, بہت بڑا فرق یہ پیدا ہوا ہے کہ زبان کا بڑا فرق آ گیا ہے. اس کا ریزن یہ ہے آپ کہ زبان بدل چکی ہے. زبان سمجھنے والے اب وہ زبان, جیسے ابھی آپ نے میرا ہی بند پڑھا, پلنگ, نہنگ, خدنگ, کون سمجھے گا؟ بالکل بہت مشکل ہے سمجھنا. تو یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو لوگ مسلسل مرثیہ سنتے رہتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں, مگر عوام کے لیے سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا اجزاء, کچھ اجزاء تو بڑھتے جا رہے ہیں, مگر آج کے شعراء کوشش یہ کر رہے ہیں, اور ہونا بھی یہی چاہیے, کہ ان تک ترسیل کس طرح ہو سکتی ہے, اس کے لیے آج کے مروجہ الفاظ, جو الفاظ آج کی زبان میں بولے جاتے ہیں, اس سے ایک نقصان بھی ہوا ہے. اس سے نقصان یہ ہوا کہ آہنگ غائب ہو جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب ٹھیک ہے, آپ بین کے الفاظ آپ لا سکتے ہیں, مگر رجز, جہاں بھاری بھرکم الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے, تو رجز والا حصہ کہا تو جا رہا ہے, مگر وہ آسان لفظیات کی وجہ سے وہ زور, وہ حسن جو ہے وہ تھوڑا کم ہو گیا ہے.
یعنی روایتی مرثیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو رجز جو ہے وہ صرف اعلان جنگ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک شعور شناخت جس کو کہہ لیجیے، بالکل وہ ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، میرا تعلق کس سے ہے، اور میں ظلم کے مقابل کیوں کھڑا ہوں، بالکل یہاں پہ میں جو موجود ہوں تو میں کیوں موجود ہوں. تو یہ ساری چیزیں رجز میں آتی تھی. بالکل ٹھیک ہے، رجز کا سٹیج جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد مرثیہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. ایک گریز آتا ہے، اور گریز آنے کے بعد جو ہے شاعر آپ کو اگلے سٹیج میں لے کے جاتا ہے. تو وہ اگلا سٹیج کیا ہے، اس سٹیج کی بات کریے. نہ پوچھئے. اس منزل کو قلب مرثیہ کہتے ہیں، ہارٹ آف دا مرثیہ. ہارٹ آف دا مرثیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں پر صرف مرثیہ کہنے یا سنانے والا ہی نہیں، مرثیہ سننے والا بھی اپنے جوش کے عروج پر ہوتا ہے. یہاں پر لفظ نہیں ہوتے بلکہ تلواریں ہوتی ہیں. یہاں چنگاریاں چھوٹتی ہیں، یہاں دھول اڑتی ہے، یہاں گرداب ہوتا ہے، یہاں سر کٹ رہے ہوتے ہیں، یعنی جنگ کا منظر آتا ہے. اب مرثیہ اپنے اس سٹیج پہ پہنچتا ہے، اس مرحلے پہ پہنچتا ہے جہاں خوف ختم ہو جاتا ہے اور یقین بولنے لگتا ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ ہم مرثیہ کے اس مرحلے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں مرثیہ اپنے عروج پر ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور اسے رزم کہتے ہیں. بالکل. تو اب رزم میں کیا ہوتا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بابر بھائی، رزم وہ حصہ جیسا ہم نے عرض کیا کہ یہ قلب مرثیہ ہے، یہاں بہت زبردست قسم کی تیزی ہوتی ہے. یہاں شاعر ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو بولنے میں آسان ہو اور جو تیزی سے بولے جا سکتے ہوں، جن میں دھار ہو، جن میں کاٹ ہو. اس میں بہت بھاری بھرکم الفاظ استعمال کرنے سے شاعر گریز کرتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کو جنگ کی تیزی بیان کرنا ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت آسان لفظ اور ایسے الفاظ رکھے جاتے ہیں کہ جو مطلب بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائیں، جس میں سننے والے کو بہت زیادہ دقت کا. واقعی اس میں جو منظر کشی ہوتی ہے، اس میں جہاں تلواریں گھوم رہی ہیں اور گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اور شاعر جو ہے وہ اس منظر کی ایک فلمی منظر کشی کر رہا ہے، تو یہاں پر وہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہاں تلواریں بول رہی ہیں. تو یہ وہی مرحلہ ہے جہاں مصرع بھی تلوار بن جاتا ہے. بالکل. اور قافیے گھوڑے کی ٹاپیں بن جاتے ہیں، اور جو دھول اڑ رہی ہے وہ ساری چیزیں کیپچر کرنا ہے. تو اس میں بھاری بھرکم الفاظ اگر استعمال کرے گا تو ایک تو جو ادائیگی ہے بالکل اس کے لیے بھی بڑی مشکل ہے بالکل. کہ ان دقیق الفاظ کو ان کے صحیح تلفظ اور صحیح مخارج کے ساتھ ان کو ادا کرنا وہاں پر، اور اس منظر کی گرمی کو بھی بنائے رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. بالکل. تو شاعر ایسے الفاظ چنتا ہے جس الفاظ سے وہ ایک کٹیلی تلوار کا کام کر سکے، یعنی کہ بڑے سدھے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں. آوازیں بھی استعمال کرتے ہیں، اب سائیں سائیں سن چھن ہے نا، اس طرح کی بھی آوازیں خوب استعمال کی جاتی ہیں تاکہ جو تیزی ہے نا، اٹھی گری بلند ہوئی پست ہو گئی. اب دیکھیے کتنا تیزی سے یہ بات کہی جا سکتی ہے. آپ کسی بھی مرثیہ خاں سے پوچھئے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا پڑھنے کو جی چاہتا ہے مرثیے میں، کون سا حصہ، تو وہ یہی انتظار کرتا ہے کہ وہ رزم آ جائے. تو سنیے جناب میر ببر علی انیس صاحب کیا فرماتے ہیں. اور یہ بند آپ کئی طرح سے دیکھیے کہ اس میں کیا کیا کمال کیا ہے. اب تلوار چل رہی ہے نا، اور تلوار چل رہی ہے تو وہ کیا کیا کاٹ رہی ہے. دیکھیے کہ کاٹا پلک میں آنکھ کو پتلی میں نور کو، ہائے ہائے، کاٹا پلک میں آنکھ کو پتلی میں نور کو، پاؤں میں کج روی کو سروں میں غرور کو،
سینے میں بغض و کینہ کو، دل میں فتور کو، نیت میں معصیت کو، طبیعت میں زور کو، ذات ایک طرف مٹا دیا بالکل صفات کو، کیسی زباں میں یہ کاٹ آئی بات کو. ہائے 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 ہائے، کیا کہنے کیا کہنے. اب دیکھیے ایک طرف مرزا دبیر جو ہے وہ کیا کاٹ رہے ہیں، اور دوسری طرف اب دیکھیے کہ انیس کیا کاٹ رہے ہیں، اور دوسری طرف دیکھیے مرزا دبیر کیا کاٹ رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے. کافے شگاف بن کے درون جگر گئی، کیا بات ہے، مانند میم مرگ میان کمر گئی، آئے ہائے ہائے، لفظ شکم میں دینے کو زیر و زبر گئی، مانند پیش ہر جز و کل سے گزر گئی. کیا بات ہے، کیا بات. رن کی صفوں کا خوف سے ستھراؤ ہو گیا، پانی ہوئے یہ زہرے کہ چھڑکاؤ ہو گیا. کیا کہنے کیا کہنے. اب دیکھیں یہاں پہ نمایاں فرق ہے انیس اور دبیر کی طرز میں. بالکل. جہاں انیس جو ہے وہ زمین سے جڑے ہوئے ہیں بالکل، اور دبیر میں وہ ٹیکنیک ہے. دبیر میں وہ ٹیکنیک ہے جو دکھتی ہے کہ کافے شگاف بن کے درون جگر گئی، مانند میم مرگ میان کمر گئی. اب دیکھیے اس میں وہ آدمی سمجھ سکے گا جو تلوار کے ہاتھ جانتا ہو، ہے نا. اب یہ دیکھیے زیر زبر، زیر یوں اور زبر یوں دیا، تو وہ کاٹ دکھا رہا ہے. لفظ شکم میں دینے کو زیر و زبر گئی، اور شکم میں شین کے نیچے زیر ہوتی ہے، کاف کے اوپر زبر ہوتی ہے. تو یہ بھی ہے، اور پیٹ کے اس میں بھی ہے کہ تلوار نے پیٹ کو کاٹا. تو یہ جو ہے وہ دبیر کا یہ ٹیکنیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جدید دور میں جو ہے مرتضیٰ اظہر رضوی صاحب کا بند سنیے کہ میدان حرب و ضرب میں کچھ اس طرح تیغیں چلیں، سہم ملک کاپے فلک تھرا گئی گاوے زمین، یوں گرد اٹھی جنگاہ میں دھندلا گیا مہر مبین، دو بجلیاں اس گرد میں پہم گلے ملنے لگی، کیا کہنے، اڑنے لگیں چنگاریاں ٹکراؤ میں تلوار سے، کاپی زمین کربلا ہر ضرب میں جھنکار سے. بہت عمدہ. اب دیکھیے کہ یہ ایک بند ہے، یہ رزمیہ بند ہے نا. یہ رزم نہیں ہے بلکہ رزمیہ بند ہے جدید مرثیے میں سید آل رضا صاحب کا. سنیے کہ جب صبر کے نیام سے نکلی تھی ذوالفقار، شیر خدا کی یاد دلاتی تھی بار بار، ایک روتی برق مرگ کی فوج عدو شکار، تیرے مساف بن کے اڑا شہ کا راہوار. جو تھا یہاں وہی تھا سراسر سما وہاں، بجلی سی کونتی تھی برابر یہاں وہاں. تو یہ تھے سید آل رضا صاحب. اب دیکھیے موجودہ دور میں انوار عباس کے مرثیے، انوار عباس دونوں طرح کے مرثیے کہہ رہے ہیں، جدید مرثیے بھی اور روایتی انداز کے بھی مرثیے. اب ان کے یہاں دیکھیے کہ رزم آپ کو پورا مزہ محسوس ہوگا وہی انیس و دبیر کی روایت کا. ملاحظہ فرمائیے کہ ساحل لرز گیا جو گرجنے سے شیر کے، خیموں سے دوڑے بھائی بھتیجے دلیر کے، گھوڑوں پہ بیٹھے اور اڑے باغیں پھیر کے، نزدیک جا کھڑے ہوئے غازی کو گھیر کے، بحر وغا جو شیروں کے بازو پھڑکتے تھے، گھوڑے قدم پٹکتے تھے، شعلے بھڑکتے تھے. تو اس طرح یہ مطلب ملا جلا چل رہا ہے معاملہ. تاج رضوی صاحب کے ہاں جنگ کا ماحول دیکھیے کہ قبل اس کے کہ وہ نیزے کی انی لہراتا، داد فن پاتا ذرا نیزہ زنی دکھلاتا، حملہ قاسم پہ کوئی یان شقی کر پاتا، اس سے پہلے کہ وہ بدبخت جری تک آتا، نیمچا چمکا کٹی ڈانڈ گرا نیزے کا پھل، پل کے جھپکی نہیں مرکب نظر آیا کوتل. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اور اب ایک اور شاعر کا بند دیکھ لیجئے جناب عفیف سراج صاحب کا کہ نیزے والوں کے پرے نیزے پٹک کر بھاگے،
پہلواں موت جو آئی تو لپک کر بھاگے، سب کمادار کمانوں کو جھٹک کر بھاگے، زیر جتنے تھے زبر میں وہ لٹک کر بھاگے، سینکڑوں بھاگے ہزاروں کو قدم سے روندا، رخش بجلی کی طرح فوج جفا میں کوندا۔ واہ صاحب، بہت عمدہ۔ دیکھیے کمیل رضوی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کمیل رضوی آج کے دور کے ان ینگ شعراء میں سے ہیں کہ جو بڑا عمدہ مرثیہ دبیر کے رنگ میں عام طور کے اوپر کہہ رہے ہیں۔ سنیے کہ طوفان تیغ آنا تھا شامی نشاں اڑا، کوہ غرور اڑا کہ غبار بیاں اڑا، ٹکرائی تیغ تیغ سے آ کر دھواں اڑا، وہ زوف کی لڑائی کے رنگ جواں اڑا، جنگ حبیب دیکھ کے دل جھومنے لگے، عباس مسکرا کے علم چومنے لگے۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ایک متحرک تصویر ہے، آواز ہے، آوازوں کا زیر و بم ہے، اور اس سے جو ہے وہ جو ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو بہت آسانی سے بولے جا سکتے ہیں، آسانی سے بولے جا سکتے ہیں، لیکن ہلکے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ان کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رزم کا یہ جو ہے سٹیج جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، بالکل، اور رزم کے سٹیج کے بعد ہمارا جو پروٹیگنسٹ ہے، ہمارا ہیرو جو ہے وہ اگلے مرحلے کی طرف گامزن ہے۔ تو یعنی ہیرو جو خیمے سے رخصت ہوا، پھر اس کی آمد ہوئی میدان جنگ میں، اور پھر وہ رزم اور رجز کے بعد، رجز اور رزم کے بعد وہ اپنے مقصد کو پہنچنے والا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مقصد کیا ہے اس کا، اس مقصد کے پہنچنے والا ہے۔ تو اب جو اگلا سٹیج ہے اس مرثیے کا، وہ اگلا سٹیج کیا ہے؟ تو جیسا ہم نے عرض کیا کہ پہلے کے رزم جو ہے وہ قلب مرثیہ ہے، اب یہاں سے شاعر گریز کرتا ہے اور اب مقصد مرثیہ کی طرف جانے کی وہ تیاری کرتا ہے۔ یعنی جس چیز کے بیان کے لیے یہ تمام پیش بندیاں ہوئی ہیں، ادھر جانے کی ایک تیاری ہے، اس کو کہتے ہیں شہادت۔ اچھا، یعنی اب اپنے مقصد کو پہنچ رہا ہے ہیرو۔ یہاں پر اس کی موت کو، ایک تو اس کی موت کے حالات بتائے جاتے ہیں، دوسری بات یہ کہ یہاں موت کو حیات بنانے کی کوشش، یعنی شاعر جو ہے اس کو گرتے ہوئے نہیں دکھاتا، بلکہ اس کو بلند ہوتے ہوئے دکھاتا ہے۔ بالکل۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے جس کو کہیے کہ معال مرثیہ کا سفر۔ اب شہادت کا بند جو ہے وہ بابو صاحب فائق لکھنوی کے مرثیے سے سنیے کہ ناگاہ مل کے ٹوٹ پڑے سارے اشکیا، بس گر پڑا زمین پہ شبر کا محلقہ، گھوڑے سے گر کے دی شہزی جاہ کو صدا، صدقے غلام ہو گیا جلد آئی یہ چچا، یہ کہتے کہتے نزد کا عالم عیاں ہوا، وہ گل ازار راہی باغ جناں ہوا۔ دیکھیے کس طرح، مطلب اب یہ سفر جو ہے، اب یہ ملال کی طرف دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ جا رہا ہے۔ تو صاحب اب دیکھیے کہ میر سلیس شہادت کے باب میں کس طرح نظم کرتے ہیں کہ مارا جو ایک گرز گراں سر کسی نے تیورا کے صدر زین سے گرے شاہدی پناہ، چلایا شمر کو یہ بنے ساد روسیا، خوش ہو رسول پاک کا گھر ہو گیا تباہ، سجدے میں سوئے قبلہ یہ عالی مقام ہے، خنجر کو جلد لا کہ یہ اب تیرا کام ہے۔ اب یہاں سے حزن کی کیفیت رفتہ رفتہ
اب دیکھیے جدید مرثیوں میں ایک بڑا نام ہے نجم افندی. ہاں بالکل. ان کا ایک بند دیکھیے کہ آ پہنچا وقت عصر جو دن اور کچھ ڈھلا، اترے فرس کو روک کے سلطان کربلا، وہ پیاس کیا تھی اور وہ لشکر تھا کیا بلا، مارا گیا نماز میں زہرا کا لاڈلا، جرت تھی لازوال وغا بے مثال تھی، کرتا اسے شہید یہ کس کی مجال تھی. اب دیکھیے کہ یہ حزن کی بات ہو رہی ہے، لیکن کرتا اسے شہید یہ کس کی مجال تھی. اس میں ایک تیور بھی ساتھ ساتھ نجم افندی جو ہیں وہ لے کر کے آئے ہیں. یہ آپ اب چلیے ذرا سا نجم افندی سے اور ذرا سا آگے بڑھتے ہیں تو پروفیسر مرتضیٰ رضوی کے پاس آتے ہیں. ان کے یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے شہادت نظم کر رہے ہیں. ان کے ایک مرثیے سے ایک بند ملاحظہ فرمائیے کہ امڈی یکا یک دشت میں افواج کی کالی گھٹا، کیسا ستم یہ ہو گیا اے کربلا، اے کربلا، نیزے پڑے تیغیں پڑیں خون جگر برسا کیا، میدان میں ماہ حسن وا حسرتا گہنا گیا، مہمیز یوں گھوڑے ہوئے لاشے کے ٹکڑے ہو گئے، میدان میں ایک پھول سے بچے کے ٹکڑے ہو گئے. ہائے ہائے ہائے. اب دیکھیے کہ کیا کرب اور کیا غم و اندوہ کا ڈپکشن ہے اس بند میں. اسی طرح یہ دیکھیے کمیل رضوی صاحب کے ہاں، ٹھہرو حبیب اے میرے محبوب لڑ چکے، جیسی لڑائی تھی مجھے مرغوب لڑ چکے، آئی وغا پسند بہت خوب لڑ چکے، دامان صبر لو میرے ایوب لڑ چکے، منزل قریب آ گئی رہوار روک لو، بس اے میرے حبیب یہ تلوار روک لو. کیا بات. تو صاحب تاج رضوی کا کے مرثیے سے بھی ایک بند شہادت کا ملاحظہ فرمائیے کہ ناگہاں تیر کمی گاہ سے قاسم پچلا، ہو گیا سرخ حنا رنگ گلابی کرتا، گونج اٹھی دشت بلا خیز میں قاسم کی صدا، وقت رخصت ہے مدد کیجیے آ کر مولا، نصرت حق پہ چچا میری وغا شاہد ہے، سرخرو میں نے کیا ماں کو خدا شاہد ہے. جناب عفیف سراج صاحب کا بھی ایک بند سن لیجئے کہ شہد و آگو تھے کہ میدان سے ایک شور اٹھا، بنت زہرا نے یہ چلا کے پکارا بھیا، دوڑیے رن کو کہ اکبر میرا مجروح ہوا، حق کو مقبول ہوا آپ کا ہدیہ بھیا، دیکھیے جا کے کہاں زخم لگے ہیں ان کو، جلدی کیجئے کہ لئیں گھیرے ہوئے ہیں ان کو. یہاں پہ ہمارا شہادت کا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. یہ سٹیج کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اب جو ہے وہ مرثیہ اپنے اگلے سٹیج کی طرف بڑھتا ہے، اور جس سٹیج کو کہتے ہیں کہ مرثیے کی وجہ وہی ہے. بالکل ہے نا. تو اس سٹیج کے بارے میں ذرا کچھ ارشاد کیجیے. بابر بھائی، جیسا ہم نے عرض کیا کہ جنگ جو ہے وہ قلب مرثیہ ہے، اسی طرح یہ جز جو ہے یہ روح مرثیہ ہے. تمام پورے مرثیے کی بنت کا، یہ اتنے لمبے چوڑے قصے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے ہیرو کی موت پر رلایا جائے. ہے نا. یعنی لفظ مرثیہ کی جو رسائیت ہے، رونا رلانا، اسی کی وجہ سے مرثیہ کو مرثیہ کہا جاتا ہے. تو لہٰذا مال مرثیہ یا مرثیہ کی کمائی جس کو کہیں کہ آخر میں جو ہاتھ آتا ہے وہ یہی رسائیت ہے. اس کو کہتے ہیں بین. یہ بین کا حصہ ہے. اس میں شدید جذبے، بے پناہ غم کا اظہار ہوتا ہے. اور یقین جانیے کہ جب یہ پڑھا جاتا ہے
جب اس کی ادائیگی ہوتی ہے تو واقعی عجیب بے انتہا گریوزاری ہوتی. اچھا اس میں یہ دیکھیے کہ جو اس کو پڑھا بھی جاتا ہے تو اس کو بڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. ہاں بالکل, اس کو تاکہ غم نمایاں ہو سکے. ہاں, اور الفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ کھینچا جا سکے. بالکل بالکل. تو کھینچ کے جو پڑھتے ہیں تو اس سے ایک جو کرب پیدا ہوتا ہے وہ اس جو مقصد ہے مرثیے کے اس حصے کا, اس مقصد تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. بالکل. تو اب انیس کا ایک مرثیہ دیکھیے کہ سر پیٹ کے شبیر یہ اس وقت پکارے, بانو علی اکبر گئے ہاتھوں سے ہمارے, جلادوں نے نیزے تیرے فرزند کو مارے, فردوس میں داخل ہوئے دنیا سے سدھارے, ہم روئیں یہی شام کے لشکر کی خوشی ہے, آدھا میں یہ قتل علی اکبر کی خوشی ہے. اسی طرح دیکھیے کہ سلامت علی دبیر بین کے مرحلے میں آتے ہیں تو کس طرح نظم کرتے ہیں کہ ناگہاں لاشِ عباس علی آیا نظر, خاک پر بیٹھ گئے سبط رسول اکبر, اور سکینہ طرف لاش چلی ننگے سر, آئی لاشے پہ یہ کہتی ہوئی بادیدہ تر, پیٹتی غم میں تمہارے سر و سینہ آئی, ہاتھ پھیلا دو چچا جان سکینہ آئی. اب دیکھیے کہ دبیر کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو راگ راگنیوں کا ان کو علم بہت علم تھا, اور اس کا سہارا بھی لیتے تھے بالکل اپنے کمپوزیشنس میں. بالکل. اس کے بعد ان کے جو استعارے تھے وہ بڑے آفاقی استعارے ہوتے تھے بہت, اور دبیر جو ہیں وہ سوز میں معروف تھے. بالکل. آپ اگر دیکھیے گا یعنی آج جو مجلسوں میں جو سب سے زیادہ سوز کی جگہ پر پڑھا جاتا ہے, سوز کا مطلب ہی غم ہوتا ہے, تو سوز جو پڑھا جاتا ہے وہ کثرت سے وہ دبیر کے ہی مرثیوں کے بند ہوتے ہیں کہ جو پڑھے جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ بڑے اہتمام سے یہ کہتے تھے, اور بڑی اس میں مطلب دلگیر اور جی پکڑ لینے والے بند اور لفظیات ہوتی تھی. بہرحال اچھا یہ بھی ہم ایک بات رہ گئی ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے بین کا جو حصہ ہے, بین اور شہادت کا جو حصہ ہے وہ ایک دوسرے میں گتھا ہوا ہوتا ہے, الگ الگ نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ یہاں شہادت ختم ہوئی اور اس کے بعد بین شروع ہوا. بالکل. بین اور شہادت کا منظر, پھر بین, پھر شہادت کا, کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف یہ حادثات یہاں ہو رہے ہیں میدان جنگ میں, اور ادھر جو ہے وہ خیمے سے کس طرح کی پکار اٹھ رہی ہے. پھر یہاں منظر خیمے کا شہادت میدان میں منظر بدل رہا ہے, اور وہاں خیمے میں تیور بدل رہے ہیں, وہاں جو جذبے ہیں وہ کس طرح سے ہو رہے ہیں. جس طرح بڑی اچھی بات آپ نے کہ جس طرح پیچھے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر جز الگ سیکوینشیل ہے, مگر شہادت اور بین میں ایسا نہیں ہوتا ہے, وہ مطلب ملے جلے ہوتے ہیں, دونوں ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں. بالکل. اچھا ایک مزے کی بات آپ کو اور بتائیں, جدید مرثیوں نے سب کچھ ترک کر دیا ہے نا. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب چہرے کے علاوہ ایک جز چہرہ, باقی اس میں وہ رزم نہیں ہے, رخصت نہیں ہے, آمد نہیں ہے, سراپا نہیں ہے, یہ سب نہیں ہے, مگر شہادت اور بین یعنی یہ دونوں حصہ ملا جلا, اس کو ہم ایک مان لیتے ہیں. ہاں بنا شہادت اور بین کے تو یہ سارے ہر جگہ آپ کو تقریباً ہر مرثیے میں, چاہے وہ جدید ہو چاہے قدیم ہو, اس کے نشانات مل جاتے ہیں. تو جدید دور سے جو ہے وہ علامہ جمیل مظہری کا بند سنیے. بالکل. کہ لاش تم دونوں کی مقتل میں پڑی ہے بیٹا, دن تو ڈھلتا ہے مگر دھوپ کڑی ہے بیٹا, چونکو غش سے کہ مصیبت یہ بڑی ہے بیٹا, آل احمد پہ قیامت کی گھڑی ہے بیٹا,
ذبح ماموں کو کریں بہنوں کے زیور چھینے، وقت اب وہ ہے کہ آدھا میری چادر چھینے۔ ہائے ہائے۔ جدید دور میں ایک بڑا نام سید علیہ رضا کا بھی ہے۔ اب سید علیہ رضا کے مرثیے سے ایک بند ملاحظہ ہو، یہ منظر ہے تب کا کہ جب قافلہ جو قید ہو گیا، قید ہو کے شام میں رہا، اس کے بعد سے اب چھوٹ کر کے یہ لوگ واپس مدینے آتے ہیں۔ تو اب امام حسین علیہ السلام کی بہن جناب زینب اپنے نانا کی قبر پر جاتی ہیں، اور یہ بین سنیے کہ ہوں وہی آپ کی زینب میرا بھیا نہ رہا، نانا امت نے دیا اجر رسالت کیا کیا، ہم اسی بات کے مجرم تھے کہ ہیں آل ابا، ساتھ قرآن کا دینا تھا ہمیں ہم نے دیا، خاک اڑائی ہے یہ سوغات مگر لائی ہوں، نانا کچھ آپ کا پیغام سنا آئی ہوں۔ واہ 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 واہ۔ تو بھائی ہم نے یہ دیکھا کہ مرثیہ کس طرح اپنے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا، یعنی چہرے سے شروع ہوا، سراپے پہ آیا، سراپے سے رخصت، رخصت سے آمد، آمد سے رجز، رجز سے رزم، رزم سے پھر شہادت، اور پھر آخر میں بین۔ بالکل، ان سے ہوتا ہوا ایک روایتی مرثیہ مکمل ہوتا ہے، تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے شاعروں نے ترقی پسند تحریک کے زمانے میں، جدید دور میں، بہت سارے مراحل ختم کر دیے، حذف کیے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں پھر وہ قائم بھی ہوئے، پھر شاعروں نے ایکسپیریمنٹس کیے، تجربے کیے، اور ان تجربوں سے بہت سارے جزو واپس آئے۔ بالکل۔ اور مرثیہ ایک ایسی صنف ہے جو کہ ایک مکمل صنف ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں غزل کی بھی خاصیت ہے، آپ کے مثنوی بھی ہے، قصیدہ بھی ہے، تو اس میں ساری خوبیاں موجود ہیں۔ بالکل۔ تو جو آپ نے سوال کیا تھا شروع میں کہ مثنوی مرثیہ کیوں پڑھا جائے، تو مرثیہ اس لیے پڑھا جائے کہ یہ جزء میں کل ہے۔ کیا بات ہے، واہ! یہ اپنے آپ میں ایک مکمل صنف ہے، جس صنف پہ جس کو دسترس حاصل ہو جاتی ہے، وہ باقی اصناف بھی اس کی قدموں میں آ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ ختم ہوتا ہے۔ یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا یہ ہمیں بتائیے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کرتے جائیے، لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو جوائن بٹن دبا کر ہمارا ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آداب۔ آداب۔